نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 کے حوالے سے آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ 3 نشستوں میں جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کا حوالہ میں بعد میں دوں گا۔ ابھی صرف جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سمجھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرتا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک مسلمان ہوں۔ وضاحت اس کی بعد میں آ جائے گی۔ سب سے اہم بات جو یہاں پر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کی جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ اس کی قوت گویائی ہے۔ حیوانات سے ممتاز کس طرح سے ہے انسان کہ یہ ایکسپریس کر سکتا ہے، یہ اپنے خیالات دوسروں تک کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ اسی کو سورۃ الرحمن کی جو پہلی 4 آیات ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اللہ کے ویسے تو 99 نام ہیں، جتنی خوبیاں ہم تصور میں لا سکتے ہیں ان خوبیوں کے حوالے سے اللہ کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ میں ہر خوبی بتمام و کمال موجود ہے، لیکن اس کے تمام ناموں میں سب سے بہترین نام ہمارے لیے وہ الرحمن ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو الرحمن اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ باقی علوم کس نے سکھائے؟ یہ جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پڑھ رہے ہیں یا سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں، فزیکل سائنسز پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ علم کس نے دیا ہے؟ یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو انہیرنٹ دے دیا گیا تھا، پیدائشی طور پر دے دیا گیا تھا ان کو۔ آگے ان کی نسل کے اندر آہستہ آہستہ ہم اب دریافت کر رہے ہیں اس علم کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم الاسماء جو ہے چیزوں کے نام، اس حوالے سے کل کا کل علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کل علم دے دیا گیا تھا۔ جو ہم دریافت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو وحی کا علم ہے یہ اللہ کی طرف سے نبیوں رسولوں پر آتا رہا۔ بالآخر آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پر آ کر یہ دین مکمل ہو گیا، یہ ہدایت مکمل ہو گئی، یہ قرآن مجید اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا کہ اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال اصل بات جو نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام علوم میں سب سے بہترین علم قرآن کا علم، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے فرامین ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں، اور جب سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے، کن باتوں سے روک رہا ہے، کن پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور جب قرآن مجید سے ہم نہیں جڑیں گے تو ہمیں
اپنی ذمہ داریوں کا پورا علم نہیں ہوگا، پارشل رہ جائے گا۔ جب قرآن مجید سے جڑیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ہم تو عمل ہی نہیں کر رہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اور بھی احکامات ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جو ہم عمل نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب سمجھ کر پڑھیں گے ہی نہیں تو پتہ کیسے لگے گا؟ جب سمجھ کر پڑھیں گے تو پتہ لگے گا۔ بہرحال نوٹ کیجئے، علم القرآن، سب سے بہترین علم قرآن کا علم، سب سے بہترین نام اللہ کا الرحمن، سب سے بہترین علم قرآن کا جو اللہ نے ہمیں سکھلایا۔ اور تیسری آیت کیا ہے؟ خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا۔ کیوں تذکرہ ہوا یہ اسپیشلی؟ کیا باقی مخلوقات کو کسی اور نے تخلیق کیا؟ معاذ اللہ، تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو، لیکن خاص طور پر انسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ تمام مخلوقات میں چھوٹی کی مخلوق انسان۔ اور چوتھی آیت میں کیا فرمایا؟ علمہ البیان، اس کو قوت بیانیہ دی، اس کو بات کرنے کی صلاحیت دی۔ انسان کی باقی ساری صلاحیتیں بھی، ذہنی صلاحیت بھی، جسمانی طور پر کام کرنے کی صلاحیت بھی، چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں سب اللہ نے دی۔ تمام حیوانات کو جو صلاحیتیں دی، اور آپ دیکھیں گے کہ حیوانات میں صلاحیتیں انفرادی طور پر ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ ہماری سونگنے کی حس کتنی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں حیوانات میں سونگنے کی حس بہت زیادہ ہے۔ وہ تو جب آپ دیکھتے ہیں زمین کے اوپر اپنا جو ہے منہ رکھ کے سونگتے ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی دور کچھ ہو رہا ہے، کوئی شے ہے۔ ہماری تو سونگنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت عقاد، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کو دیکھ لیتا ہے۔ بلی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے، ہم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح سے حیوانات کے اندر وہ صلاحیتیں جو ہمارے اندر بھی ہیں، حیوانات میں ہم سے بدر جہاں زیادہ ہیں، لیکن یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ انسان کی چوٹی کی صلاحیت وہ اس کی قوت بیانیہ ہے، اس لیے یہاں تذکرہ کیا۔ اب ان چار آیات کو ملائیں تو کیا بنے گا؟ انسان کی سب سے بہترین صلاحیت اس کی قوت بیانیہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ جو سب سے بہترین علم ہے قرآن کا، اس کو بیان کرنے میں اپنی صلاحیت کو لگائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، الرحمن کی رحمت مل جائے گی۔ اور یہ چار آیات کی ترجمانی ایک حدیث مبارکہ میں کیا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھلائیں۔ اس میں یقیناً تجوید و قرات کے قوانین بھی آ جائیں گے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا وہ بھی آئے گا، لیکن اصل ہے اس کا علم۔ یہ قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے، کن چیزوں سے روک رہا ہے، یہ سارا سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا اور پھر آگے اسے پہنچانا اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانا، یہ ہے جو بہترین صلاحیت ہے اپنی جو اس کام میں لگانا۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے دوسرے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف۔ دیکھیے دنیا کے اندر بھی بسا اوقات بعض لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اپنی جسمانی محنت زیادہ لگاتے ہیں۔ ایک راج ہے، ایک مزدور ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کی جسمانی محنت، خاص طور پہ ایک مزدور کی جسمانی محنت تو بہت زیادہ لگتی ہے، راج بھی اس کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے، اس میں اسکل کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے کہیں پر کوئی ٹرک جو ہے لوڈ کرنا ہے، ان لوڈ کرنا ہے، گاڑیاں جو ہیں لوڈ ان لوڈ کرنی ہے، اب بڑی محنت کا کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی کمر پہ لاد لاد کے جو ہے 100 کے جی، 150 کے جی، 200 کے جی وزن لے جاتے ہیں وہ لوگ، ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اس میں۔ تو یہ جسمانی کام کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ذہنی کام زیادہ ہوتا ہے، دفتروں میں بیٹھ کے لکھنے لکھانے کا کام، ذہنی کام زیادہ ہے۔ لیکن ایک وہ طبقہ بھی ہے جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کمائی کھاتا ہے۔ سیلز مین جتنے ہوتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں، سیلز مین ہوتے ہیں،
میڈیکل ریپس ہوتے ہیں. اب یہ جا کر جو ہے جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی جا کے تعریف و توصیف کریں گے. جو میڈیکل ریپ ہے وہ جا کر جو بھی پروڈکٹ ہے دوائیوں کے حوالے سے ان کی جا کر جو ہے زمین آسمان کے پلابے بھی ملاتے ہیں. کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے اس میں, کچھ مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے. اس سے قائل کرتے ہیں سامنے والوں کو, کچھ اس سے قائل کرتے ہیں, کچھ اور طریقے ہوتے ہیں اپنی جو ہے پروڈکٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے, وہ ہم سب جانتے ہیں. نمبر 2 طریقے سے بھی جو ہے, لیکن بہرحال اس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے قائل کیا جاتا ہے سامنے والے کو. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر اس زبان کا استعمال تم کرو اللہ کی طرف بلانے کے لیے, اور اللہ کی طرف بلانا کیا ہے, اس کی کتاب قرآن مجید کی طرف بلایا, اس کی طرف لوگوں کو بلا کر انہیں سمجھایا جائے کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اس کے تقاضے ہم سے کیا ہیں, اس سے بہتر بات کسی کی ہو نہیں سکتی. ایک تم دنیا کمانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہو, اور ایک تم آخرت کمانے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرو, لیکن وہ بھی کرو قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے اور اس کا علم پھیلانے کے لیے. اس سے بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی. اچھا, جب اللہ کی طرف بلایا جائے گا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ. انسان کو پیدا کس لیے کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ العبادۃ تجمع اصلین غایۃ الحب مع غایۃ الذل والخضوع. انتہائی درجے کی اللہ کی محبت اور انتہائی درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا, یعنی انتہائی درجے کی اللہ کی محبت ہو اور اس کے بعد بچھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ, گویا منتظر ہیں کہ جو بھی حکم آئے ماننے کے لیے تیار. یہ ہے عبادت. عبادت کس سے بنا؟ عبد سے. عبد کے معنی کیا ہے؟ غلام. غلام کیا ہوتا تھا حضور کے دور میں؟ اپنے آقا کے ڈسپوزل پر ہوتا تھا, اس کی اپنی آزاد کو مرضی ہوتی ہی نہیں تھی, وہ تو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا تھا, اور آقا کی طرف سے جو حکم ملے, اگر آقا کہے آرام نہیں کرنا بس خدمت ہی خدمت ہماری کرتے رہو, تو پھر آرام کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. وہ تو آقا کی اب مرضی ہے, اس کو رحم آ جائے کہ تم آرام کر لو کہ تم سے اور کام بھی لینا ہے, ورنہ تو آقا کے ڈسپوزل پر ہے 24 گھنٹے ہر حکم ماننے کا پابند, چاہے اس کو دل سے پسند ہو یا نہ ہو. یہاں عبادت کیا ہے؟ یہاں عبادت ہے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے تمہیں, اور دلی آمادگی کے ساتھ ماننا ہے, محبت کے ساتھ ماننا ہے. اگر تم نے اللہ کا حکم مانا محبت سے نہیں مانا تو عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوا. اللہ کو ایسی عبادت قبول نہیں ہے. غلامی میں تو آقا کی کو بات تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے, تم انتہائی غصے میں ہو, نفرت ہے تمہیں اپنے آقا سے, لیکن تم عمل کر رہے ہو, بس ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا جب تک محبت کے ساتھ اس کے تمام حکم نہ مانو. یہ ہے عبادت. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, 24 گھنٹے میں کتنے حکم ہیں جو اللہ کے مان رہے ہیں اور کتنے حکم ہیں جو توڑ رہے ہیں. اگر جائزہ لیں گے ہم, اللہ معاف فرمائے, لیکن حقیقت یہی ہے. شاید ہم میں سے کوئی بہت خوش قسمت ہوں کہ جو امکانی حد تک اللہ کا حکم نہ توڑ رہے ہیں. میں بھی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑ رہا ہوں. ہمارا ماحول اس قسم کا ہے, ہماری اجتماعیت ایسی ہے, عدالتوں سے میں چاہوں کہ میں جا کر شریعت کے مطابق فیصلے لے لوں, میں نہیں لے سکتا, اس لیے کہ یہاں کوئی نظام خلافت قائم تھوڑی ہے. نظام خلافت تو ہے ہی نہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں چاہتے ہوئے بھی شریعت پر, دین پر عمل نہیں کر سکتا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں ہمیں اختیار ہے وہاں بھی ہم شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں جو گھر میں گزرتے ہیں, گھر سے باہر گزرتے ہیں, کاروبار میں گزرتے ہیں, ملازمت پہ گزرتے ہیں, کیا ہم شریعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سے شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا ہوتا؟ ہم تو حرام میں ملوث ہو رہے ہوتے ہیں.
کیا ہم حلال روزی کما رہے ہیں؟ کیا اس میں کہیں حرام کی آمیزش نہیں ہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر حکم جو بھی ہے جب ہم عمل کر رہے ہوں تو دیکھیں کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ جائزہ لیں ہم اپنا۔ لیکن بدقسمتی سے حقیقت کیا ہے؟ عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ محبت کے ساتھ چاہیے اور زندگی کے تمام معاملات میں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں چاہیے، پوری کی پوری زندگی میں عمل چاہیے قرآن و سنت کے مطابق۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ گھر کے اندر شریعت پر عمل ہو رہا ہے، پردہ ہے، گھر کے اندر کا پردہ ہوتا ہے، گھر کے باہر کا پردہ ہوتا ہے، حلال روزی کمانے میں کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بہت سارے اصول ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے۔ مثلا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو اکثر و بیشتر پتہ نہیں ہوتی، وہ اہل علم کو بھی پتہ نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور ایسے میں فرض کیجئے کہ وہ اس کے پاس کوئی گاڑی واڑی بھی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، فرض کریں وہ جا رہا ہے کہیں، اور وہ آپ کو آفر کرے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھ گئے جبکہ آپ نے اس سے قرض لینا ہے تو یہ آپ کا سفر سود ہے۔ یہ گویا وہ جو اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کے بدلے میں آپ کا احسان اتارنا چاہ رہا ہے، یہ سود ہے۔ یہ آپ نے جو قرض دیا ہوا اس کے بدلے میں فائدہ اٹھانے والی بات ہے، اوائڈ کریں اس سے۔ اب یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہوگی بات؟ یہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ واضح حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، اب وہ آپ کو جو ہے اضافی کو فائدہ دینا چاہ رہا ہے جو عام روٹین میں نہیں دیتا تھا۔ اگر پہلے سے وہ آپ کو لے کے جاتا تھا تو اور بات ہے، پھر آپ قرض کے بعد بھی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن پہلے نہیں لے کے جاتا تھا وہ آپ کو، لیکن آپ نے اس کو قرض دیا اس کے بعد وہ آپ کو آفر کرے تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ سود کے زمرے میں آ جائے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں شریعت کے حوالے سے کہ جو لاگو ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ نوٹ کیجئے کہ پورے دین میں آنا چاہیے، ورنہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ جب ہم پورے دین میں نہیں ہوتے تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس حوالے سے کیا کہا گیا؟ کیا تم کتاب و شریعت کے کچھ حکموں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب والله بغافل عما تعملون۔ تو جو کوئی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا کہ کچھ حکموں کو مانے گا کچھ کو نہیں مانے گا، اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور قیامت والے دن شدید ترین نظام میں جھونک دیا جائے، اور اللہ اس سے غافل ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت کے کچھ حکموں کو مان لینا کچھ کو نہ ماننا اللہ کے غضب کو اتنا بھڑکاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اور آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ پانی سستا ہے، خون، پانی مہنگا ہے، خون سستا ہے۔ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے کہ نہیں بہہ رہا؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں اتنا ظلم کم ہی ہوا ہوگا، لیکن کسی کے کان پہ جوں رنگ رہی ہے۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے 3 سال سے زائد ہو گئے، کسی کے کان پہ جوں رنگ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ دنیا بھی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، اور اسی پر بس نہیں، قیامت والے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اس لیے کہ تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر دیے، اپنی مرضی چلانے لگ گئے۔ یعنی ڈیسیژن میکر کون ہے؟ ہمارا نفس۔ اللہ کے 3 حکم اگر ہیں اس میں سے 2 مان لو، 1 کو مت مانو، تو بڑا کون ہوا؟ نفس بڑا ہوا، اللہ تو بڑا نہ ہوا۔ اللہ بڑا کب ہوگا؟ جب 3 کے 3 حکم مانے، جتنے حکم ہیں سب کے سب مانے، تب ہوگا اللہ بڑا۔ لیکن ہم اپنی نفس کی چوائس سے کچھ حکموں کو مانے کچھ کو نہ مانے، اس پر تو اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو پورے دین پر عمل کرنا ہے اور اسی کی دعوت دینی ہے۔
یہ سمجھ لیں، پہلے اپنی امکانی حد تک اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی دعوت دینی ہے۔ آج بدقسمتی سے دین سے دوری کے باعث یہ تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ دین کی دعوت دینا تو یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، یہ علماء کرام کے کرنے کا کام ہے، بس وہ کریں۔ یہ غلط تصور ہے۔ یہ حقیقی ایمان کا تقاضا ہے دین کے لیے، دین کی دعوت، تبلیغ، اس کے لیے کوشش، جد و جہد کرنا۔ آخرت میں پوچھا جائے گا، بتاؤ دین پر کتنا عمل کیا، اللہ کی بندگی میں کتنا آئے؟ پہلا سوال یہ ہوگا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا پھر اس دین کو پھیلانے کے لیے، دوسرے انسانوں تک بندگی کی دعوت کو پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ یہ کسی عالم دین کا کرنے کا کام ہے ایک آیت پہنچائے؟ نہیں، یہ کسی عام سے مسلمان کا کام ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کی صلاحیت اتنی کمزور ہے، وہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت سمجھ لے اور وہی سمجھانے کی کوشش کرتا رہے۔ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ ہم میں سے ہر مسلمان مکلف ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے اور پھر اسی کی دعوت بڑی نوع انسان کو دے اور انسانوں کو دے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت سب سے پہلے اپنے گھر والے، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، پھر محلے والے، پھر اس سے باہر کا دائرہ، جو اس سے اگلا محلہ ہوگا، پھر اس سے اگلا محلہ، جہاں تک کہ پورے ملک تک دعوت پہنچانی ہے، پھر ملک سے باہر پہنچانی ہے۔ لیکن اصل دائرہ ہے سب سے پہلے اپنا گھر، پھر رشتے دار، پھر محلے والے، پھر اس سے باہر کا دائرہ ہے۔ لیکن ہم یہاں اپنے گھر کو بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں اور محلوں میں اور یا دور دراز علاقوں میں جا کر دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے۔ تو دعوت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دعوت کی ذمہ داری ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دنیا میں نہیں پوچھیں گے، یہ شاید دنیا میں پوچھنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے۔ قانونی ایمان کے ذیل میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا دنیا میں پوچھا جائے گا۔ مثلا آج ایک صحیح اسلامی ریاست ہو اور کوئی نماز نہ پڑھے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کم سے کم سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے جب تک نمازی نہ بنے، قید خانے میں رہے، نکلے ہی نہ وہاں سے۔ تو یہ قانونی ایمان کا تقاضا ہے، فرض نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نوٹ کر لیں، فرض نماز، زکوٰۃ، یہ قانونی سطح کی بات ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ کے خلاف تو آپ انکار کر رہے ہیں اس کا، تو آپ مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے تو واجب القتل ہو گئے۔ آپ نماز کا انکار کر دیں تو مرتد ہو جائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، زکوٰۃ کے انکاری نہیں ہے، زکوٰۃ کے انکاری ہوں گے تو واجب القتل ہو جائیں گے، لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہے، تب بھی ریاست آپ سے جبراً زکوٰۃ وصول کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے زکوٰۃ وصول نہ کیا، اس لیے کہ یہ قانونی معاملات دنیا میں پوچھے جائیں گے۔ ایک وہ معاملات ہے جو اللہ پوچھے گا آخرت میں، وہ دنیا میں تو نہیں پوچھے جائیں گے، وہ آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ انہیں میں سے یہ بھی ہے دعوت کا کام کہ خود اللہ کے بندے بنے کہ نہیں بنے، اسی کی دعوت بنی نوع انسان کو دی کہ نہیں دی، اور اس اصول کے تحت دی کہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو، پھر رشتے داروں کو، پھر محلے والوں کو، پھر اس سے باہر، پھر اس سے باہر، اس ترتیب سے گئے کہ نہیں گئے؟ یہ آخرت میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہاں اسی کی طرف بات آ رہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ احسن کا لفظ ہے، بہترین طرز عمل، بہترین بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرتے ہیں اور اپنی زبان کا استعمال روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی زبان کا استعمال آخرت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ اس کے لیے کرتے ہیں۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ میں اسکول لائف میں، کالج لائف میں بولنے والا تھا ہی نہیں، میں کہتا تھا بھائی لکھوا لو، اور لکھ کر اپنی جان چھڑاتا تھا، میں بولنے سے کتراتا تھا۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے لطیفہ سناؤ یا کچھ اور، میں کہتا تھا نہیں بھائی مجھ سے اس قسم کی فرمائش مت کرو، میں اوائڈ کرتا تھا، بولنے کی طرف میری طبیعت مائل تھی ہی نہیں۔ یہ تو سن 85 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے سنا، اس وقت میرے ذہن میں دین کا تصور آیا، اس سے پہلے اسلام ایک مذہب کے طور پر تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو بس بیڑا پار، لیکن وہاں سمجھ میں آیا کہ نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے، دین تو قرآن و سنت کو سمجھنے اور یہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ دے کر گئے ہوں۔ آپ نے تو ہمیں یہ بھی بتایا استنجا کیسے کیا جاتا ہے، ہر شے کر کے دکھائی، زندگی ایسے گزار، ہر عمل کر کے دکھایا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہی نہیں، معاذ اللہ، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس معاملے میں آپ نے رہنمائی نہ دی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی چیز آئی ہو، جیسے صنعتی انقلاب آ گیا، اب اس میں ضرورت ہوگی اجتہاد کی کہ ریشو پرپورشن کیا ہو، ایک شخص جو پیسہ لگانے والا ہے اس کو کیا ملے منافع کا، اور جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو کیا ملے۔ یہ ابھی مسئلہ لا ینل ہے، ابھی حل ہونا ہے، کیونکہ لائنس شیئر جو ہے وہ تو مل آنر جو ہے لے جاتا ہے، فیکٹری آنر لے جاتا ہے، ان کے تو بیچاروں کی روٹیاں پوری نہیں ہوتی جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ایک ایشو ہے، وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اس وقت۔ لیکن اصل بات جو کرنے کی ہے وہ اس حوالے سے کہ میں کیا بات کر رہا تھا، ذہن سے نکل گیا جی۔ ہاں نہیں وہ تو بات میں کر رہا تھا، لیکن کس حوالے سے میں آ گیا یہاں، ہاں نہیں وہ تو میں کر رہا تھا، چلیں خیر۔ بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان دعوت کا کام بھی کرے، لیکن صرف دعوت کا ہدف کیا ہو، دعوت الی اللہ کا ہدف کیا ہو، نظام خلافت کا قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی نظام خلافت دے کر، تاکہ آپ اسے کل نظام زندگی پر غالب کریں۔ ایک خصوصی مقصد بعثت تھا عرب کی حد تک جو ہو چکا، ایک عمومی ہے اسی کے حوالے سے، امت کے ہاتھوں سے ہونا ہے پوری دنیا پر، وہی ہے ہدف بیسیکلی، نظام خلافت کا قیام، دین حق یعنی نظام خلافت۔ اسی کو کہیں کہا گیا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، کیونکہ آج ہم نے قرآن مجید سے ہی تعلق توڑ لیا، اور جب قرآن مجید سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر اس کے حصے بکھرے ہو گئے، اب اس کے حصے بکھرے کر کے ہم چل رہے ہیں۔ آج بحیثیت مجموعی قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہونے کی شکل میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیوں؟ جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو ہم جڑ ہی نہیں سکتے پوری طرح سے، اس کے کتنے ہی احکامات ہیں جن پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک نظام خلافت قائم نہ ہو۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ہاں معذرت کیسے پیش کر سکیں گے کہ اللہ نظام خلافت قائم نہیں تھا؟ تو پھر اللہ کہے گا تم نے نظام خلافت قائم کرنے کی کوشش کی؟ سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دعوت کا ہدف کیا ہے؟ نظام خلافت کا قیام، اس کے لیے کوشش کی کہ نہیں کی؟ یہ سوال ہوگا۔ تو جن لوگوں نے نظام خلافت کے قیام کے لیے کوشش کی ہوگی، چاہے نظام خلافت قائم نہ ہو، وہ کہہ سکیں گے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی تھی کہ نظام خلافت قائم ہو۔ ان ایسے لوگوں کی اگر انہوں نے واقعی نیک نیتی سے کوشش کی ہوگی، معذرت قبول ہو جائے گی، ان کو معافی مل جائے گی کہ ہاں تم نے کوشش کی تھی۔ بلکہ ایسے لوگوں سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لازماً تمہارے گناہ بخش دوں گا، لازماً تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جو نیک نیتی سے کوشش کرتے رہے نظام خلافت کے قیام کے لیے۔ لیکن جو لوگ نظام خلافت قائم نہیں تھا اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے رہے، اللہ کی بندگی میں پورے آنے کے لیے کوشش نہیں کرتے رہے، ان کی پکڑ ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ پہلے مرحلے میں پوچھے گا کہ خود عمل کیا کہ نہیں کیا،
دعوت و تبلیغ کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ایک جماعت میں شریک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ نظام خلافت کا قیام بغیر جماعت کے ہو نہیں سکتا، اس کے لیے جماعت ناگزیر ہے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ تو جماعت میں شامل ہوئے کسی ایسی میں جو نظام خلافت کے قیام کے لیے کوشش کر رہی تھی؟ اگر تو جماعت میں شامل ہو گئے تھے تو اگر وہ کہیں گے ہو گئے تھے، کہاں پھر وہاں پر اپنے مال اور جان کھپائے کہ نہیں کھپائے اللہ کے دین کے لیے؟ پھر یہ سوال ہوگا۔ اگر تو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے مال اور جان کھپائے ہوں گے تو بچت ہو جائے گی، کہیں کب کمی کوتاہی ہوگی بھی تو معافی مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی جماعت میں شریک بھی نہیں ہوئے یا شریک ہو کے وہاں پر اپنا جان اور مال نہیں کھپایا تو پکڑ ہو جائے گی۔ یہ ہے جو دعوت اللہ کا ہدف ہے۔ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، اور یہ پورا نظام اللہ کی بندگی میں ہونا چاہیے، نظام خلافت قائم ہونا چاہیے، تب ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا۔ یہ ہے جو اصل بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا تھا اس وقت، جو بھول گیا میں، کہ میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا تو میں بولتا نہیں تھا، لیکن جب میں نے سن 85 میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اسناد دین کی سمجھ آئی، میں نے بولنا شروع کیا۔ میرے اندر سے ایک آواز اتنی زوردار تھی جس نے مجھے مجبور کیا کہ اب بولو۔ میں نے گھر میں بولنا شروع کیا، 6-7 مہینے میں گھر میں بولتا رہا۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے جو بھی صلاحیت دی ہوئی تھی اسے منظر عام پر لانا تھا۔ ہمارے امیر نے اس وقت کے جو یہاں پر 10 دینے آتے تھے، ہمارے ساتھی مختار احمد خان صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ دنیا سے جا چکے، انہیں کراچی جانا تھا، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ تم درس دو۔ میرا تھوڑا جھاٹا کھل چکا تھا، گھر میں درس دیتے ہوئے مجھے 6-7-8 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے جب درس دیا تو ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اللہ نے تو صلاحیت دی ہے۔ بس اس کے بعد اب 37 برس مجھے ہو، 38واں سال ہے میرا الحمدللہ جو چل رہا ہے اب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ موقع نہ آتا، میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سنتا، میرے اندر وہ ایک خواہش پیدا نہ ہوتی، میرے امیر صاحب مجھے حکم نہ دیتے، مجھے پتہ ہی نہ لگتا میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، اندر ہی ڈورمنٹ کہیں چھپی رہ جاتی۔ لیکن میری زبان اللہ نے کھولی تو اس قرآن مجید کے لیے کھولی۔ میں نے دنیا میں سیلز مینی یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولا، میں بولتا ہی نہیں تھا، زیادہ کم بولتا تھا۔ اللہ نے میری زبان کو کھلوایا، اس کے لیے کھلوایا، یہ اللہ کا شکر۔ بہرحال اگلی بات نوٹ کیجئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے کیا نیک عمل۔ دعوت دینے والے کی شخصیت میں جو اصل زور ہے، جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اگر وہ نہیں ہے اس کے پیچھے، تو جب تک لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا تب تک اور بات ہے، جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو پھر پتہ کیا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ اکثریت علماء سو کی ہے، اللہ معاف کرے، ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے اور بڑی دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں۔ ایسی دھواں دھار تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ان کو، دنیا میں ان کی بلے بلے ہو بھی جائے تب بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے ہے ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا داری کے لیے ہے۔ تو تاثیر پیدا ہوتی ہے نیک عمل کے ساتھ، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جو ایسے لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہیں نا، جب وہ اندر سے ان کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ دین سے نہیں متنفر ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں پھر دین کے راستے، اور یہ ان کا بہت بڑا ڈسکریڈٹ ہوگا۔ اگر ان کا کردار ٹھیک ہوتا تو وہ لوگ دین سے نہ بھاگتے، جو ان کے کردار کو دیکھ کر دین سے بھاگتے، دین سے دوری اختیار کرتے، جو دین کے وارث بنائے جائیں، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جو دین کے وارث بنائے جاتے ہیں ان کے کردار کو دیکھ کر نسلیں جو ہیں وہ دین سے متنفر ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ دین ہی ٹھیک نہیں، کہ دین کا راستہ ہی ٹھیک نہیں، ان کے کردار کو دیکھ کر۔ تو کسی بھی شخص کے دعوت دینے کے پہلو میں تاثیر کا رنگ پیدا ہوتا ہے نیک عمل سے، اس کی کمٹمنٹ سے، دین کے لیے اس نے کتنی قربانی دی ہوئی،
وہ آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، اللہ کی رضا جوئی کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، اس سے پیدا ہو۔ آپ اندازہ لگائیے سورہ صف کے اندر جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کا درس دینے والا ہے، دعوت اللہ کرنے والا ہے، لوگوں کو قرآن مجید کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والا ہے، لیکن اس کا اپنا کردار صحیح نہیں ہے، تو یہ اللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والی بات ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے کہ تم وہ بات کہہ رہے ہو جو خود نہیں کر رہے، تمہارا اپنا کردار اس کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارا اپنا کردار اس کے مطابق ہوگا تو جان پڑے گی اس میں، اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، دنیاوی کوئی منفعت نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو رہا ہو۔ ہاں کوئی سائڈ پر آپ کو فائدہ پہنچ جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اصلاً آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ اس کے ساتھ بندھا ہوا نہیں۔ اور یہی بات ہے جو کہی گئی تھی بنی اسرائیل کو، لیکن ان کی وساطت سے ہم سے بھی کہی گئی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نصیحت کر رہے ہو تم دوسروں کو یہ کرو اور یہ نہ کرو، خود عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول گئے عمل کرنے میں، فراموش کر دیا۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ تمہارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں دوسروں کو نصیحت کرنی ہے اس سے پہلے خود عمل کرنا ہے؟ عمل کیے بغیر تم جو ہے دوسروں کو اگر نصیحت کر رہے ہو تو یہ تو بہت بڑا وبال لے رہے ہو۔ اور نوٹ کیجئے کہ ماضی کی امتوں کے حوالے سے یہ احادیث مبارکہ میں مضمون آیا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب نبیوں اور رسولوں کے اصحاب ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں، یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور وہ ان کے احکامات کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ وہی بات ہے، دوسروں کو نصیحت ہو رہی ہے نیکی کرو برائی سے بچو، اور خود برائی کر رہے ہیں اور نیکی کے راستے کو چھوڑے ہوئے، الٹ ہو رہا ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور کر وہ رہے ہیں جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا شریعت میں۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، پھر جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ ہوگا مومن۔ یہاں کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ ہاتھ کی، طاقت کی، طاقت سے روک دینا ایسے لوگوں کو جو دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہوں، یا دین لوگوں کو تو باز و نصیحت کر رہے ہوں لیکن خود غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ فمن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے وہ ہوگا مومن۔ فمن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا دل سے، زبان نہیں کھول سکتا، حالات مشکل ہیں، زبان نہیں کھول سکتا، طاقت سے نہیں روک سکتا، تو دل سے برا جانے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں جان رہا ایسے شخص کے خلاف کہ وہ زبان کھول سکے، زبان نہ بھی کھول سکے اگر کسی وجہ سے، تو دل میں برا جانے، دل سے جہاد کرے ان سے، دل میں نفرت پیدا ہو کہ یہ غلط کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، اور دل میں برا جانتے ہوئے اتنی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے منع کر سکیں، اور زبان سے اگر منع کرنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کے بعد اتنی طاقت حاصل کریں کہ طاقت سے روک سکیں اس کو۔ یہ ہے جو دین کا تقاضا ہے۔ یہ جماعت اسی لیے ہے کہ برائی کو بزور طاقت سے روک سکے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ کیا زبردستی، کیا طاقت سے روکا جائے؟ ہاں جی، دین ہمارا کہہ رہا ہے کہ طاقت سے روکا جائے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو محافظ کیسے بن کر کھڑے ہوں گے جب تک آپ طاقت سے روکیں گے نہیں کسی چیز کو؟ محافظ بننا تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ ہم یہ شریعت، یہ حکم اللہ کا نہیں توڑنے دیں گے، اس کے لیے کھڑے۔ لیکن اس کے لیے پیچھے
عمل موجود ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اس میں وہ تاثیر ہی پیدا نہیں ہوگی. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو. وہ کہے کہ جیسے عام دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ایک عام مسلمان ہی ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے، کہ اس نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں قرآن و سنت کو سمجھ سکوں اور پھر آگے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. لیکن میں ہوں آپ جیسے ہی مسلمان. اپنے آپ کو ان سے بلند تصور نہ کرے ان کے، بلکہ حقیقت کیا ہے. یہ جو میں جب بہت زیادہ بیمار ہوا ان دنوں میں مجھے بہت ساری حقائق سمجھ میں آئے زندگی کے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا، ہر انسان کو تو نہیں، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو. ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے دین میں وہ تم سے کتنا ہی پیچھے کیوں نہ نظر آ رہا ہو. کیوں؟ پتہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دے کر بھیجا ہے دنیا میں، کس قسم کے حالات میں وہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کم عمل کر کے بھی اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو، ہمیں نہیں پتا. دیکھیے ہر انسان کی صلاحیت ایک دوسرے سے مختلف ہے. فرض کیجئے میری صلاحیت کہیں 100 ہے، میں اگر کہیں 49 پہ کھیل رہا ہوں تو میں فیل ہو گیا. اور ایک شخص کی صلاحیت کہیں 10 ہے اور وہ 6-7 پہ کہیں کھیل رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. مور دین 50% ہے نا، 10 میں سے 6-7 مور دین 50%، یہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ 49 کے مقابلے میں یہ 6-7 کو ویلیو رکھے گی دنیا میں تو نظر ہی نہیں آئے گی وہ 6-7 49 کے مقابلے میں. لیکن اس کی صلاحیت ہی 10 تھی، میری صلاحیت 100 تھی، میں 100 سے 49 تک پہنچا تو ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں. اور وہ 10 میں سے 6-7 پر پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، حالانکہ دنیا میں تو وہ نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے بیماری کے دوران میں اس حقیقت تک پہنچا کہ ہر مسلمان کو چاہے وہ عملی اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو اپنے سے بہتر سمجھو. ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بہتر ہو. اب یہ حقائق وہ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو دین کے ساتھ ساتھ جیسے آپ عمل کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے. تو عام مسلمانوں جیسے ہی ہیں، جو بھی دعوت دینے والا ہو سمجھے میں بھی عام مسلمان ہوں، میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. حقیر نہ سمجھے کبھی کسی کو، یہ نہ سمجھے کہ میں اعلیٰ ہو گیا یہ ادنا ہو گئے. نہیں، معاذ اللہ، نہیں. ہر مسلمان اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کو پتا ہے کون کس سے بہتر ہے، کون کس سے بہتر نہیں. اور اسی میں کیا ہے، پہلے اپنے آپ کو کسی گروہ سے منسوب نہ کرے، مسلمانوں سے منسوب کرے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ گروپ بندی بنا دی جاتی ہے. اب تنظیم اسلامی، ظاہر بات ہے کوئی جماعت بنانی تھی نہیں تو نام تو کوئی رکھنا تھا، تنظیم اسلامی نام ہم نے رکھ لیا. لیکن اب نام رکھنے والے ہمارے اسراری گروپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسراری گروپ آ گیا جی. معاذ اللہ. یہ صرف ایک جماعت ہے تنظیم اسلامی، یہ ایک نئی جماعت تھی. جماعت اسلامی انتخابات کی سیاست میں تھی، ہم نے یہ سمجھا کہ انتخابات میں رہتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم نے جماعت بنائی علیحدہ، تو ہم نے تنظیم اسلامی نام رکھ دیا. لیکن یہ علیحدہ گروپ نہیں ہے، اس کو علیحدہ گروپ کا نام نہ دیں. ہم بھی عام مسلمان ہی ہیں. کسی ایک فرقے کے ساتھ، کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہ کریں، بلکہ عام مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کریں اور اسی کے حوالے سے کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی جماعت اگر کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی خاص گروپ کے ساتھ منسوب کر دیتی ہے تو پھر وہ قرآن و سنت کے حوالے سے دعوت محدود ہو جاتی ہے، پھر وہ اس طرح سے کھل کر دعوت نہیں دی جا سکتی. تو قرآن و سنت کی جب دعوت آپ نے دینی ہے تو ایک تو عام مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کریں اور کسی خاص گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو مت جوڑیں، بلکہ اوپن رکھیں کہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اس کے حوالے سے ہم دعوت دے رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی داعی الی اللہ بنائے، دین کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اللہ ہم سب کو بنائے اور خود اللہ کا بندہ بننے کی ہمیں توفیق دے. اور ساتھ ہی ساتھ کسی ایسی جماعت میں شمولیت جو نظام خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہو اس میں شامل ہو کر اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. معذرت خواہ